محتشم سامعین حضرات، اس میں نے ان کا پورا لٹریچر، یعنی کئی مہینے یہ جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا نا، تو اس سے پہلے مسلسل کئی سالوں تک ہم نے کھوج لگایا بیماری کا، اور پھر یہ کام شروع کیا تھا۔ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی قسم کی قسم کھاتا ہے تو یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے یہ تو تمہارے بزرگوں نے بھی ترجمے یہی کیے ہوئے ہیں، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کر دیا۔ تو شرک تو آ گیا۔ اب کتنی ان کی للچائی ہوئی نگاہ ہے کہ کہیں شرک نظر آئے۔ دیکھو غیر اللہ کی قسم اٹھانا جب شرک ہے تو شرک تو امت میں پایا گیا۔ یہ تمہارے فلاں مترجم نے لکھا ہے، فلاں مفکر نے لکھا ہے، فلاں مفسر نے لکھا ہے، یہ شرک موجود ہے۔ اس سلسلہ میں بھی میں ایسا جواب دینا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ قیامت تک ان کی بولتی بند ہو جائے۔ جس کے بارے میں لفظ شرک کہیں لکھا گیا، اس شرک سے مراد کیا ہے اور اس شرک کا مطلب کیا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے جامع ترمذی کی حدیث شریف وہ لوگ جو پیش کرتے ہیں، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جامع ترمذی کے اندر، اور حدیث نمبر 1535 ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے یا تو کفر کیا یا شرک کیا، یا کفر کیا یا شرک کیا۔ یہ لفظ ہیں او کے ساتھ، فقد اشرکا کے کہیں ہے ہی نہیں۔ راوی کو شک ہے کہ لفظ کفر بولا یا شرک بولا، اس واسطے امام ترمذی کو یہ ہمت ہی نہیں ہو سکی کہ وہ اس پر باب شرک والا قائم کرتے۔ پرانی ترمذیاں سارے اٹھا کے دیکھ لو، پرانے چھاپے، امام ترمذی نے صرف لفظ باب لکھا ہے، ترجمہ الباب نہیں لکھا، صرف لفظ باب ہے، کیونکہ آگے حدیث انکار کر رہی ہے کہ وہ اپنی طرف سے جھاڑ دے کہ یقیناً شرک ہو گیا۔ لیکن یہ شرک کے امیدوار انہوں نے جو چھاپی اپنی طرف سے ترجمہ الباب بنا دیا، اور اتنی خیانت کے حدیث میں ہے او، انہوں نے او کے بغیر سیدھا سمارا شرک لکھ دیا۔ اب یہ میرے پاس نئی ترمذی چھپی ہوئی موجود ہے، اس کے اندر یہ ترجمہ الباب دیکھ لیں اس حدیث کا، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468، اس میں لکھا ہے باب ما جاء فی ان من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کر دیا، جبکہ حدیث میں او ہے۔ او کی وجہ سے امام ترمذی باب نہیں بنا سکے، انہوں نے پاور بڑی ہے شرک کے لحاظ سے بنا دیا، اور نہیں بنایا تو انہوں نے وجہ بھی لکھی ہے۔ اب وہ تو کاٹ نہیں سکتے اور اپنی طرف سے بنا کے کلام میں تعارض پیدا کر دیا۔ جبکہ یہ صحیح مسلم جو میرے پاس موجود ہے، امام مسلم نے اس کے اندر جو ذکر کیا اس میں یہ واضح طور پر سرکار نے فرمایا ہے، من حلف باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ، جو لات عزا کی قسم اٹھا بیٹھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ تو سارے محدثین کہتے ہیں سرکار نے فرمایا نہ نکاح ٹوٹے گا نہ مرتد ہوگا، بس لا الہ الا اللہ کفارہ بن جائے گا۔ اب لات عزا کی تو قسم اٹھانے سے بندہ مشرک نہ بنے، اور سرکار کی قسم اٹھانے سے معاذ مشرک بن جائے۔ اس واسطے امام مسلم بھی باب کراہت کا قائم کر سکے کہ اس میں کراہت ہے، شرک نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جو شوق تھا شرک بنانے کا، میں قربان جاؤں امام ترمذی نے بکیاں ادھیڑ کے رکھ دی ہیں ان کی۔ ترجمہ الباب بدلنے سے کتاب تو نہیں بدل جائے گی۔ امام ترمذی کا انداز دیکھو، امام ترمذی نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ اس امر کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کافرہ او اشرا کے الفاظ موجود ہیں، اس سے مراد کیا؟ فرمایا التغلیظ، یہ صرف جھنجھوڑنے کے لیے سرکار نے فرمایا، شرک بنتا نہیں۔ یہ تغلیظاً کہا، زجر کے لیے کہا، جھنجھوڑنے کے لیے کہا۔ امام ترمذی کہنے لگے غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے شرک نہیں بنتا، سرکار نے جو فرمایا ہے تو تغلیظاً کہا۔ تو تغلیظ پر دلیل کیا ہے؟
امام ترمذی نے 2 حدیثیں پیش کر دی دلیل پر. اب دیکھو نا مصنف کا مزاج کیا ہے اور ان کی مرضی کیا ہے. کیا متھے مر رہے امام ترمذی کے کہ وہ کہیں کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی مشرک بن گیا. اپنی طرف سے کتابوں میں خیانت کرنے والے یہ کتابی منحوس کیڑے، ان کے جرم دیکھو. امام ترمذی نے 2 حدیثیں پیش کر کے فرمایا کہ مشرک نہیں بنتا کوئی بندہ قسم اٹھانے سے، غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے. کیوں؟ فرماتے ہیں میرے پاس حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے سنا، وہ کہہ رہے تھے وَأَبِي مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم. تو سرکار نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، عمر باپ کی قسمیں مت اٹھایا کرو، اللہ نے روکا ہوا ہے. تو امام ترمذی کہتے ہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر تو اب مشرک ہو گیا ہے، نیا سرے سے کلمہ پڑھ. پھر سرکار سے بڑھ کے توحید کا علم بردار کون ہو سکتا ہے؟ سرکار نے صرف مسئلہ بتایا کہ عمر آگے قسم نہیں اٹھانی، رب نے منع کر دیا ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بیوی سے نکاح ٹوٹ گیا، یہ نہیں کہا کہ تو مشرک و معاذ اللہ مرتد ہو گیا ہے، ہرگز ایسا نہیں فرمایا. اور ساتھ ہی امام ترمذی نے یہ حدیث پیش کر دی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حلف باللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ، جس نے لات عزا کی قسم اٹھا لی وہ کافر وہ بھی نہیں بنے گا، مشرک وہ بھی نہیں بنے گا. کس صورت میں؟ اگر لات عزا کی تعظیم نہیں کر رہا، عادت پڑی ہوئی تھی جاہلیت میں، قسم اٹھا بیٹھا ہے تو مشرک نہیں بنے گا. ہاں تعظیم سے کرے گا تو پھر ایمان نکل جائے گا. لیکن زبان پر جو پکا ہوا تھا لات عزا کی قسم اٹھا جائے، اور دوسری مقدس ذاتیں تو جدا رہ گئی، لات عزا کی قسم سے بھی سرکار نے فرمایا مشرک نہیں بنے گا. کفارہ اتنا ہی کافی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، جو قسم اٹھائی تھی اس کی نحوست ختم ہو جائے گی. اس پر امام ترمذی نے فیصلہ سنا دیا، فرمانے لگے قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے کہا ھذا مثل ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان الریا شرک. فرمایا سنو، میں ترمذی میں یہ لکھ کے حدیث کہ سرکار نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. پہلا جواب کیا تھا؟ تغلیظاً کہا ہے. دوسرا کیا فرمایا؟ یہ یوں ہی ہے جیسے سرکار نے ریا کو شرک کہا ہوا ہے. جیسے ریا شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے، ایسے ہی غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی ریا کے زمرے سے ہے. یہ شرک اکبر نہیں ہے، شرک جلی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں ان لکھنے والوں کو جنہوں نے کئی رسالوں کے ورق سیاہ کر دیے کہ دیکھو شرک پایا گیا، حلف سے شرک پایا گیا. میں کہتا ہوں میرا محدث ترمذی واضح کر رہا ہے کہ تمہاری تلاش ہے شرک جلی پایا جائے، شرک اکبر پایا جائے. یہ قسم اٹھانے سے بھی شرک اکبر نہیں پایا گیا، شرک جلی نہیں پایا گیا. امام ترمذی کہتے ہیں یہ ریا کی زمرے کا شرک ہے، لہٰذا ہم سچے نکلے. یہ امت کل بھی عقیدہ توحید پر تھی، آج بھی عقیدہ توحید پر ہے. اب اصل میں لے جانا چاہتا ہوں کہ اصل میں پرابلم کیا ہے کہ وہ ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے مشرکی ثابت کرنا ہے، اور ہم نے ہمت باندھی ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بیان ہی کرنی ہے. اصل پیچھے اوریجن کیا ہے مسئلے کا، اصل فیکٹ پیچھے کیا ہے اور ڈیفیکٹ کیا ہے ان کو آؤ سنو. سینہ روشن ہوگا اور انشاءاللہ جو غیر جانبدار ہو کے ان کا بھی بیٹھے گا سینہ مدینہ بن جائے گا.